رہا کریں گے تو اس میں کامیابی بھرپور ہو جائے گی آپ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن مگر فتح کے لیے اگر ایک چھوٹا سا وظیفہ میں بنا دیتا ہوں آپ کو. آپ سورۃ الناس، سورۃ الکوثر، آیت الکرسی اور درود ابراہیمی، یہ 5 بار آپ ڈیلی ایک بار پڑھ لیا کریں. یہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، یہ 10 منٹ کا نہیں ہے. اس کو آپ شامل حال اپنے ساتھ محبت میں رکھیں. تو اس کو آپ بھرپور طریقے سے روزانہ ایک بار پڑھتے رہا کریں تو انشاءاللہ فیوچر میں کبھی بھی آپ کو کسی بندش کا اندیشہ پیش نہیں آئے گا. تو یہ آپ کی فتح کا باعث بنیں گے. تو مدثر صاحب نے ہمیں فون کیا تھا پلان سے، انہوں نے پوچھا جی ہمارے کاروبار کے حوالے سے آپ بتا دیں شاہ جی کاروبار کیسا رہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاروبار میں کچھ ویٹ اینڈ سی جا رہی ہے آپ کی. تھوڑا سا ایک تو میں مدثر صاحب آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں کہ آپ کے لیے شراکت کا بزنس بہتر نہیں ہے. اگر آپ انڈیپینڈنٹ کوئی بھی کام اپنی عقل سے کریں گے، تھوڑا کریں زیادہ کریں تو اس میں 100% کامیابی نظر آتی ہے. ڈپینڈ کرنے سے آپ کو نقصانات مجھے نظر آ رہے ہیں. تو لہٰذا کبھی بھی کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ جو ہے وہ آپ اپنے طور پہ اکیلے کریں گے تو اس میں زیادہ کامیابی ہے. لیڈ کریں اپنے کام کو خود ہی سے. ڈپینڈ کرنے پر آپ تھوڑا سا آپ کا سائن ڈسٹرب ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے. تو میں برکت کے لیے آپ کو ایک وظیفہ بنا دیتا ہوں. سورۃ واقعہ 1 بار، سورۃ اخلاص 7 بار اور درود ابراہیمی 7 بار. یہ آپ روٹین میں ایک بار پڑھ کے 45 دن کا تو آپ نے وظیفہ یہ کرنا ہے. اگر آپ اس کو جاری ساری رکھیں تو یہ مزید بھی آپ کے لیے باعث برکت رہے گا. گوشت آپ کے لیے صدقہ کرنا بہتر رہے گا تو منگل والا دن آپ کے لیے بہتر ہے. اب زینب بیٹی نے کہا ہے کہ پڑھائی کے بارے میں بھائی صاحب میرے کچھ دلچسپی نہیں لے رہے، تو ان کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا بیٹی کے لیے وظیفہ بنایا ہے. 192 ٹائم اللہ اکبر اور سورۃ اخلاص 2 بار اور درود شریف 2 بار. یہ روزانہ پڑھ کے آپ بھائی صاحب کو جو ریحان ہے اس کو آپ پانی دم کر کے پلایا کریں گے تو میرے خیال میں آپ کے بھائی جو ذمہ داری ہیں ان کی متعلقہ اس میں بھرپور طریقے سے اس کو محسوس کریں گے اور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. جی. تو اس کے بعد ہمیں فون کیا ہے قدیر صاحب نے. انہوں نے پوچھا جی کہ شاہ صاحب میں کون سا پتھر پہنوں اسٹون کے حوالے سے، لکی اسٹون جس کو کہتے ہیں. تو بھائی صاحب میں نے آپ کا ذائچہ بنایا. آپ کا جو لکی سائن ہے وہ 3 ہے، اسم اعظم جس کو کہتے ہیں. جی. اور جو لکی دن آپ کا ہے وہ ویڈنسڈے ہے، جیسے کہ کل گزر گیا. اچھا. تو بدھ آپ کا لکی دن ہے. تو اگر آپ بلوز فائر لائک نیلم اگر پہننا پسند کریں گے تو آپ کے لیے بڑا فائدہ مند رہے گا. نیلم کے 2 فائدے ہیں، ایک تو دماغ کو جمپ دیتا ہے اور دوسرا یہ آپ کے معدے کو فائدہ دیتا ہے، اس میں ایسے مد نہیں آتا. اور تیسری بات ہے کہ ویسے تو اول بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کوہ طور پہاڑی پر 10 حکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوئے تھے تو وہ نیلم پتھر پر ہی تھے. تو نیلم پتھر پہننا ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے اور دوسرا اس کا دولت سے بھی تعلق ہے. تو لہٰذا فیوچر بھی برائٹ رہے گا آپ کا. آپ نیلم پہنے تو شرط یہ ہے کہ وہ 1 نمبر ہو. علی ظفر صاحب نے پوچھا ہے کچھ معاملات میں برکت کے لیے. تو اس کے لیے سورہ نور آپ کا تھوڑی سی لمبی صورت ہے مگر آپ کا جو سائن ہے اس مناسبت سے 7 سے سورہ نور ہی بنتی ہے. تو 7 اس میں سورہ نور 1 بار، سورۃ الکوثر 1 بار اور سورۃ اخلاص 1 بار، درود شریف 1 بار. اس کو مقبول بنائیں اور کسی سفید چیز کا صدقہ آپ دے سکتے ہیں لائک چاول، انڈے، چینی، دودھ وغیرہ. تو ویسے تو یہ بھی ہے کہ آپ سفید کپڑوں کی شکل میں کسی کو جی تحفتاً بھی پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا مسئلہ. اور ایک کویشچن تھا سلطان صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی مجھے ڈر بڑا آتا ہے. اچھا. تو اس کے لیے کچھ بتا دیں. تو سورۃ فلق، اور اگر تو وہ چھوٹا ہے اس کو نہیں آتی تو ان کی والدہ محترمہ سے گزارش ہے کہ سورۃ فلق 2 بار اور سورۃ الناس 2 بار کم سے کم 2 ٹائم صبح اور شام اس کا پانی دم کر کے ساتھ میں سورۃ اخلاص 1 بار اور دوسری 1 بار پلائیں گے تو یہ جو اس کی خوابیں ہیں بری طرح کی یا ڈونی طرح کی تو وہ ختم ہو جائیں گی. یہ کوئی بھی بندہ جس کو خواب کے معاملات میں کچھ مسائل درپیش ہیں اور کہتا جی مجھے ایک تو خواب بڑی آتی ہیں، ڈریمز بڑی آتی ہیں، دوسرا وہ کچھ ڈرونی خوابیں ہیں، تو ان سب کے لیے یہ ہے کہ سورۃ فلق 2 بار، سورۃ اخلاص 1 بار، درود شریف 1 بار اور سورۃ الناس 1 بار. یہ مطلب ویسے تو اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تھوڑا میچور ہے تو وہ تو ہر نماز کے بعد 2 بار سورۃ فلق اور 2 بار سورۃ الناس
یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. یہ دم کر کے پڑھ کے اپنے جسم پر دم کرے گا تو اس ایسے شخص کے پاس کبھی بندش جادو ٹونا کا کبھی بھی وہ اس کو اثر نہیں ہو سکتا. اور اگر بچہ ہے تو اس کو آپ 5 ٹائم یا 2 ٹائم اس کے ساتھ سورۃ اخلاص اور درود شریف ملا کر پانی دم کر کے پلائیں گے تو اس کے معاملات میں برکت ہوگی. تو ناظرین یہ آج تھے سوالات آپ دوستوں بہن بھائیوں کے. تو امید ہے کیا آپ شیڈول پروگرام کا ٹائم دیکھ لیں. ایک کال آ رہی ہے. اور السلام علیکم کاوش ٹی وی آپ کے ستارے. وعلیکم السلام. جی میں ہوں رضوان احمد. رضوان احمد جی بولیں. میرا کوئی سوال ہے کہ یہ اسکول کے لیے سکسیسفل کس طرح رہنا ہے؟ اسکول کی سکسیس کس طرح ہوگی؟ جی اچھا پڑھائی کے متعلق کامیاب پڑھائی کے بارے میں. اچھا بیٹا آپ اپنے پیرنٹس کا نام بتانا پسند کریں گے؟ مشتاق احمد. اور مشتاق احمد. ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا ڈیٹ آف برتھ دے دیں بیٹا. August 4, 2000. 6/4/2000. ٹھیک ہے بیٹا. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھتے رہیے. شاہ صاحب بتاتے ہیں آپ کو. اچھا میں بناتا ہوں. جی آپ ذائقہ بنائیے. تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں. ناظرین مجھے فراز کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. ستاروں کے بارے میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ اب اس کے شہر میں ٹھہریں یا کوچ کر جائیں. اللہ. اب اس کے شہر میں ٹھہریں یا کوچ کر جائیں. فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں. یہ شعر اس لیے سنا رہا ہوں کہ ستاروں کے بارے میں تھا. پروگرام بھی آپ کے ستارے. جی شاہ صاحب آپ ریڈی ہو گئے؟ جی رضوان احمد صاحب میں نے آپ کا سائن بنایا تو لکی سائن آپ کا 9 بنے گا اور اسم اعظم بھی ہم اس کو کہتے ہیں. آپ اگر خود پڑھیں تو یہ بڑی باعث برکت بات ہے. تو سورۃ الرحمن 1 بار آپ پڑھیں گے, سورۃ اخلاص 2 بار اور درود شریف 2 بار. یہ آپ معمول میں لے کر آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آئی ٹی کا ایجوکیشن لائک ایک تو ہوتا ہے نا سرجری سے متعلقہ, ایک مطلب آپ یہ انجینئرنگ لگا لیں یا آئی ٹی سے متعلقہ وہ سائن, کیونکہ آپ کا جو نیچر سائن ہے نا آپ کا ڈیسیژن پاور وہ مائنڈ ہے, دماغ. تو دماغ سے فیصلے لینے والے لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے زندگی میں مستقل مزاجی کی وجہ سے آپ بڑے کامیاب ہوں گے. اور مجھے تو آپ کا فیوچر بڑا اچھا لگ رہا ہے, مگر اس میں نظر نہ لگے اور کسی حاسدین کی نظر میں نہ آپ جائیں. تو اس کی پڑھائی کے سلسلے میں نے وظیفہ آپ کو بنا دیا ہے. تو یہ آپ مطلب پڑھیں. اگر آپ محسوس کریں کہ سورۃ رحمان آپ کے لیے تھوڑی سی یہ کیونکہ ٹائم طلب ہے, تھوڑا ٹائم لینے والی, تو آپ دوسری شکل میں اگر سائنس سے دیکھے جائے 9 سے تو سورۃ فیل اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ سورۃ رحمان تھوڑا آپ کے پاس ٹائم کی پرابلم ہے سم ٹائم, ویسے تو کوشش کیا کریں سورۃ رحمان ہی پڑھیں. تو اگر اس کے متبادل اگر آپ کہیں چھوٹی سورت تو اس میں سورۃ فیل 30ویں پارے میں ہے, وہ آپ اس میں ایڈ کر کے تو اپنا وظیفہ مکمل کر لیا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کو 45 دن تک ضرور پڑھنا چاہیے. تو میں ہم جی اصل میں ارشد صاحب آپ کی محبتیں ہیں, امیر صاحب کی محبتیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ فون ہے جی جی السلام علیکم کاوش ٹی وی. السلام علیکم جناب, میں امیر محمد خان برکلین سے بول رہا ہوں. جی امیر محمد خان صاحب. عباس حسین گیلانی صاحب سے یہ پتہ کرنا ہے کہ میرے لیے ہنسا کون سا اچھا ہے, ہفتے کا دن کون سا اچھا رہے گا. جی ٹھیک ہے, میں خان صاحب آپ کو بتاتا ہوں. تو میں آپ کو صدقہ کا بھی بتاتا ہوں اور آپ کا لکی سائن بھی بتاتا ہوں. آپ پروگرام واچ کریں. تو میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ میری جنوری 6, 1948. ٹھیک ہے میر صاحب, گزارش یہ ہے کہ وہ اچھا کیا آپ نے ڈیٹ آف برتھ دے دیا. جب میں کسی نام سے ذائچہ بناتا ہوں نا, اصل میں بیسکلی 2-3 چیزیں ہیں. میں بیسکلی تو اس نام سے عدد نکال کے علم و اعداد سے کہہ لیں, میں قرآن مجید سے استخارے کی فیور لے کر پھر میں کوئی پریڈکشن دیتا ہوں کہ بات کرتا ہوں. تو انگشت شہادت میں دیکھتا ہوں کسی بھی بندے کی, اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاہ جی شاید نجومی ہے, پامسٹ ہے, اور اصل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا سارا کام قرآن مجید سے ہے اور میرا روحانی سلسلے سے تعلق ہے. اور بات یہ ہے کہ میں اسٹرالوجی کو مطلب وہ قرآن مجید تو حرف آخر ہے. یہ جو فلکیات کا علم ہے یہ بھی ایک اپنی حیثیت میں ایک علم ہے. یہاں تو اب یونیورسٹی میں دنیا میں PhD کروائی جاتی فلکیات میں. ناسا والے بھی تو اسی علم سے آگے نکلے نا. جی ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب آپ سنتے رہیے, پروگرام ہمارا دیکھتے رہیے. شاہ صاحب آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو, ویلکم. جی اچھا, تو بات یہ ہے کہ میں ان کا بنا کر دیتا ہوں. جی آپ بنائیے.
اور ناظرین دیکھنے میں آیا مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ کچھ بچوں نے ہمیں کالیں کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بچے جن کو تھوڑی فکر ہوتی ہے اپنے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں، وہ اور کیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنی یا اپنی فیملی کی، تو وہ اس طرح کے سوال جب انہوں نے پوچھے تو مجھے اچھا لگا کہ اس طرح سے یہ ہے کہ وہ جو ایڈوائز شاہ صاحب کر رہے ہیں اپنے پڑھائی کے سلسلے میں، کچھ آیات، قرآنی آیات کا وظیفہ وہ کرنے سے یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے. اور پڑھائی کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ کر رہے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کچھ تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم بھی اس کو دیں اور آپ انشاءاللہ بہتر ہوں گے، اور ساتھ ساتھ قرآن آیات کا وظیفہ جو ہے اس پہ اور برکت ڈالے گا. بالکل. جی شاہ صاحب ایک کال اور آ رہی ہے سر. جی کاوش ٹی وی، السلام علیکم. ہیلو ہیلو. اچھا جی، ہیلو، کال کٹ گئی ہے شاید. کال کٹ گئی، دوبارہ کر لیں گے. امیر محمد خان صاحب کے لیے میں نے بنایا جی. اصل میں ان کا علم و اعداد سے جو ان کا بنتا ہے نام کی مناسبت سے اسم لکی نمبر جس کو کہتے ہیں وہ 7 ہے جی. اور جو تھرسڈے ہے ان کا لکی دن ہے. اچھا، جمعرات کا دن امیر محمد خان صاحب کے لیے لکی دن ہے. اور یہ لکی دن میں کیا کرتے ہیں؟ لکی دن دیکھیے جی، میں اصل میں بتا دوں، کوئی اہم کام کرنا ہے، سفر کے معاملات میں کوئی ڈیسیژن لینا ہے. اچھا. تو ویسے تو سارے دن ہی لکی ہیں، مگر ایک نام کی نسبت سے ایک عدد ہوتا ہے، اس مناسبت سے یہ بات کرتے ہیں. ویسے یہ کوئی شرک والی بات نہیں ہے، دن تو سارے اللہ تعالیٰ کے باعث برکت ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں لکی دن سے مراد یہ ہے کہ جو اسم اعظم سے سائن ملتا ہے نا دن کا، وہ ہم بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. امیر محمد خان صاحب کے بارے میں اور جو بتانا چاہتے ہیں. لکی سٹون جو ہے ان کا وہ پنہ ایمرلڈ ہے. پنہ ایمرالڈ اس کو کہتے ہیں، ویسے پنہ بھی اس کو کہتے ہیں. پنہ، ہاں جی. تو گرینش ہوتا ہے پہننے کے لیے. اور صدقے کے حوالے سے گوشت کا صدقہ یہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. گوشت میں کوئی بھی گوشت ہو، چکن نہیں، جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو لال چیز سے مراد ہوتی ہے، تو وہ بیف سے اچھا گوشت صدقے کا کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ بات اچھا، صدقے میں کوئی خاص مقدار ہوتی ہے؟ پورا جانور دیکھیں جی، اصل میں 1.5 پاؤ سے شروع کر کے آپ اس کی کوانٹٹی جتنی مرضی بڑھا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے. اچھا، یہ اس کا صدقے کا سارا بندہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز بتائیے یہاں پہ، سوری میں ایک سوال کے قریب آپ کو روک لیا ہے. جی کوئی بات. کیونکہ میرے نالج کے لیے اور میرے دیکھنے والوں کے نالج کے لیے کہ یہاں پہ غریب مساکین تو ہمیں نہیں ملتے. وہ خاص یا ادھر جو مل رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے خرچے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں، خرچے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہاں پہ جب صدقہ کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے کریں؟ وہ یہ بڑی اچھی بات فرمائی آپ نے. یہ انٹرنیشنل ملکوں میں جیسے کامیاب ایسے ملک ہیں، یہاں تو گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ساری دیکھیے جی، خدا اللہ کی رحمت مطلب برکت سے نظر آتی. جی جی ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. اور یہ بڑی اچھی بات فرمائی. صدقہ لینے والے تو یہاں نہیں ہے کوئی، مگر اس میں یہ ہے کہ میں ایک ناظرین کلیئر کر دوں. ارشد صاحب کے جو سوال ہے اس میں بہت ساری حکمت ہے کہ ایک تو یہاں صدقہ لینے والا کوئی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کا علم اعداد سے نام آتا ہے نا، جس کو نمبر کہتے ہیں ہم لوگ، کبھی بھی صدقہ پڑھائی کے دوران دینا تو جیسے 7 ہے یا 9 ہے یا 5 ہے، اتنے ویک آپ صدقہ ضرور کریں جس چیز کا بھی آپ کو بتایا گیا ہے. اگر یہ جیسے میں نے ابھی امیر صاحب کا بتایا کہ 7 ہے عدد، تو 7 ویک لائک 7 جمعرات ان کو صدقہ باقاعدگی سے دینا چاہیے. اچھا. تو 7 میں جو پڑھائی ہے وہ کرتے رہیں. تو یہ معاملہ ہے. تو جہاں تک تعلق ہے صدقے کا دینا کہاں چاہیے، تو یہ 7 دن کا جو صدقہ ہے مطلب لائک ویک کا، وہ کتنی کوانٹٹی میں یہ دینا چاہتے ہیں، کس کوالٹی میں دینا چاہتے ہیں. وہ اکٹھے پیسے جیسے کہ ملک پاکستان میں لوگ لینے والے ہیں، ضرورت مند ہیں، تو آپ وہاں دے سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. جی جی. اپنے ہاتھ سے آپ بھیجیں گے تو صدقہ ہو جائے گا. صحیح ہے. ایک کال اور آ رہی ہے. السلام علیکم کاوش ٹی وی. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب سے بات کریں گے. جی سن رہے ہیں شاہ صاحب آپ کی بات. کون شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب میں محمود رشید بول رہا ہوں، میں بروکلن سے. جی جی. تو آپ سے سوال یہ تھا کوئی بزنس کے بارے میں. کوئی بزنس ہم نے پہلے کیا تھا تو اس میں کوئی تھوڑا سا گیا. جی جی. تو ابھی فیوچر میں نیا سال ہے، دوبارہ ہے انشاءاللہ کوشش. تو کوئی ایسا کوئی چیز بتائیں. کوئی میرا مقصد ہے کہ جو لگتا ہے جیسے کوئی بندش ہے، اللہ تعالیٰ قبلہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ مجھے بتا دیں. ڈیٹ آف برتھ ہے مارچ جی 2875. جی 8 یہ ہے مارچ 28. جی 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 مارچ 28 75. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو بتاتا ہوں جی، آپ واچ کریں آن لائن.
میں آپ کا بنا کے بھی بتاتا ہوں. مہربانی سے. تھینک یو. اچھا میں ان کا بنا دوں ذرا. آپ بنا دیں. ناظرین، ایک نجومی نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے. دیکھیے ہمارے نجومی کیا بتا رہے ہیں آپ کو. تو یہ ایک اچھی بات ہے. قرآنی آیات کے وظائف جو ہیں پڑھنے سے خیر و برکت ہماری، چاہے ہم کاروبار کے لیے دیکھ رہے ہیں، اپنے اور مسائل میں اس کے حل تلاش کر رہے ہیں، یا کہ اسٹڈی کے بارے میں ہمارے طلباء پوچھ رہے ہیں. تو جی شاہ صاحب. اصل میں جی محمود رشید صاحب، آپ کا میں نے سائن نکالا ہے، یہ 5 بنتا ہے آپ کا سائن. جی. آپ کو یو ٹرن نہیں ہے زندگی میں، ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا صاحب نصیب پیدا کیا ہے. ماشاء اللہ. اور تھوڑا سا ڈپینڈ کرنے سے آپ کے حالات خراب ہوتے. اور اگر آپ معاملات میں، آپ کا بھی وہی سائن ہے، سوچ کاروبار میں انڈیپینڈنٹ جو معاملہ ہے وہ آپ کو زیادہ فیور دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کو یو ٹرن نہیں ہے تو آپ حالات جیسے تیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو اپنا محتاج رکھا ہے، زمانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. آپ کا سرکل نہ ہوتے ہوئے بھی بہت سارے لوگوں سے اچھا چلتا رہے گا. مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں 2015 آپ کے لیے کاروباری حوالے سے بہت اچھا ہے. کنسٹرکشن کا کام اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. آپ کو جو سائن ہے وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کوئی کام آپ کریں گے تو اس میں مجھے آپ کا فیوچر برائٹ نظر آ رہا ہے. تو برکت کے لیے سورۃ واقعہ 1 بار، سورۃ فاتحہ 5 بار، سورۃ الکوثر 7 بار، اور سورۃ اخلاص اور درود شریف 2 بار. جی. یہ آپ پڑھیں. جی. تو اس کو آپ شام میں رکھیں. 45 دن تک یہ وظیفہ ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہمارا آپ سے رابطہ رہنا ہے، کیونکہ کاوش ٹی وی کے کیئر آف سے ہم نے آپ کی خدمت میں حاضر تو رہنا ہے. تو انشاءاللہ میں محسوس کروں گا ود ان فیو منتھ آپ کہیں گے شاہ جی آپ کا مشورہ ہمارے لیے باعث برکت رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنے سے فتح ہوگی. باقی جو سائن کی مناسبت سے بزنس ہے آپ کا، وہ کنسٹرکشن کا ہے، تو وہ آپ کریں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان میں مختلف صورتحال پہ ہم نے دیکھا ہمارے وطن کا جو سلسلہ ہے بیرون ملک اور ممالک سے دوستیاں جو ہیں ان کو برقرار رکھتے ہیں، بزنس پارٹنرشپس ہوتی ہیں، انڈسٹریز لگوائی جاتی ہیں، اس طرح سے وطن ہمارا ترقی کی راہوں پہ کس طرح سے گامزن دیکھتے ہیں آپ؟ جی مجھے ایسا لگ رہا ہے، میں تو سلوٹ کرتا ہوں جی ہمارے ان اوورسیز کو، جو ان پاکستانیوں کو جو ملک سے باہر رہ کر اپنے اپنوں سے، اپنی ماں سے، باپ سے، بھائیوں سے، بیٹوں سے، بچوں سے اور ایک ایمانداری سے محنت کر رہے ہیں. اصل میں کیا ہے کہ ان ملکوں میں جو لوگ آتے ہیں اگر وہ کام کرتے ہیں تو ان کا صلہ ملتا ہے. جی. صلہ ملتا ہے، صلے میں پیسے ملتے ہیں، رزق ملتا ہے. گو کہ یہاں کی زندگی پاکستان سے بڑی مختلف ہے، سخت ہے، بہت سخت ہے. ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے کہ سختی میں بھی وہ خوشی میں ہے. جی. کیونکہ سختی کے بعد جو ان کو خوشی ایک اچھی شکل میں ملتی ہے، اچھے پیسوں کی شکل میں ملتی ہے، جب وہ ملٹیپلائی کرتے ہیں اپنے ملک میں جا کے انکم آف سورسز کو، تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں. بچے پڑھ رہے ہیں، گھر پر سارے دیکھیں، ایک ہیوج قسم کے بھرپور پیسے پاکستان میں جاتے ہیں باہر جو لوگ آ کے کماتے ہیں. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے ملک پاکستان کے لیے. اور اس پروگرام کے کیئر آف سے میں ایک سجیشن دینا چاہوں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو، خاص کر جو ملک سے باہر پاکستانی ہیں ان کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ وہ اپنے ملک کے لیے بیسیکلی اپنے گھر کے لیے محنت کر رہے ہیں نا. جی جی. ایک کال بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. چودھری سلطان بول رہا ہوں جی. بچے بڑے لڑکے ہیں آپس میں، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں جی. چودھری سلطان صاحب، بچے ٹھیک ہے، شاہ صاحب بتاتے ہیں کچھ. کوئی بات پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جو سب آپ کا ڈیٹ آف برتھ ذرا بتا دیں. جی جی. ڈیٹ آف برتھ اگر پسند فرمائیں تو بتا دیں. دوسرا والد محترم کا نام بتا دیں، ابو جان کا. یہ سلطان صاحب کے ابو جان کا نام غلام محی الدین. ٹھیک ہے. یہ بچوں کے والد کا نام پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ دادا جان کا، ان کا نام تو سلطان ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ڈیٹ آف برتھ اگر یاد ہے تو وہ بھی بتا دیں. جی ڈیٹ آف برتھ جی یاد ہے. کیوں یاد ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا سم ٹائم. 3/13/70. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اچھا، میں آپ کو جواب دیتا ہوں جی. آپ ذرا پروگرام واچ کرتے رہیں. بات ہو رہی تھی ملک سے باہر جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں جی بڑا حصہ. تو میں گورنمنٹ کو ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں اس پروگرام کے کیئر آف سے جی کہ بہت زیادہ خیال رکھا کریں. جناب محترم میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان
جو ملک سے باہر عوام ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ملک پاکستان کے لیے. یہ اپنوں سے دور رہ کر اپنوں کے لیے کام کر رہے ہیں. بالکل اپنے سے دور رہ کر اپنوں کے لیے کر رہے ہیں. اپنے کیا ہیں ملک، سب سے پہلے ملک پاکستان ہے، بعد میں بہن بھائی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے خاص سہولتیں، یہاں سے جب جہاز میں جاتے ہیں ایئرپورٹ سے لے کر گھر تک، ان کو نظر آئے کہ ہم اپنے ملک میں آئے اور واقعہ اس ملک میں کچھ تبدیلی ہے ہمارے لوگوں کے لیے. بالکل. کیونکہ میں نے بھی سفر کرتا ہوں، لوگ بھی سفر کرتے ہیں. میری گورنمنٹ سے اپیل ہے، فارن افیئر سے اپیل ہے کہ لوگ طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، شکایات کرتے ہیں، ایئرپورٹ پہ اچھا ویلکم نہیں کرتے اور بہت سارے پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اور اچھا ریسیپشن دینی چاہیے تاکہ لوگ ڈسہارڈ نہ ہوں. بالکل. میں ایک چیز کہوں کہ ایک فنکار نے ایک ڈرامے میں ایک ڈائلاگ بولا تھا، اور میں وہ ڈائلاگ بہت حد تک جو ہے ان لوگوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو بڑی مشکل سے کماتے ہیں، ان کی اجرتیں بہت محدود ہیں، کم ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ضرورتوں کو کم کر کے کچھ نہ کچھ اپنے جب بہن بھائیوں کے لیے اپنے وطن کو بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان لفافوں میں پیکٹوں میں ہم بھیج رہے ہیں، یہ ہم اپنے جسم کے حصے اللہ اکبر 1 by 1 کر کے بھیج رہے ہیں. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں احساس ہوتا ہے. دیکھیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی، میں گو کہ اپنے ملک میں صاحب حیثیت الحمدللہ، صاحب حیثیت اس کو کہتے ہیں جس کا ماں باپ کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، کچھ سلسلے اچھے ہیں، کچھ روٹی اچھی چل رہی ہے، جی، کچھ اللہ پاک نے صحت سے نوازا ہوا ہے، کچھ رحمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے، کچھ اچھے دوست ہیں. جی. دیکھیے میری بات سنیں، جب آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے تو لوگ سارے آپ کے ساتھ اچھے ہیں. جی بے شک. تو جب دوست اچھے ہیں تو پھر آپ صاحب حیثیت ہیں. بالکل. اس کے باوجود میں ابھی پیچھے بات کر رہا تھا کسی سے، بھائی امریکہ زندہ باد ضرور ہے، مگر امریکہ میں دیکھیں ہم اپنے برتن بھی خود صاف کر رہے ہیں. امریکہ میں جتنے گھر ڈومیسٹک جو گھروں میں کام ہوتے ہیں ہم اپنے خود کرتے ہیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر کسی نے دیکھنی ہے تو ملک سے باہر جا کر زندگی گزار کے دیکھے. جی. جتنے پاکستانی لوگ ہیں، میں تو یہ کہا کرتا ہوں، یا جتنے دوسرے لوگ ہیں، یہ ملک سے باہر جب اپنے کاموں میں خود سے مصروف ہے نا، تو مجھے اللہ کے نبی پاک کی سنت یاد آئی تھی. جی. کہ آپ کپڑے دھونے سے لے کے سارے معاملات خود کرتے تھے. تو یہی برکت ہے. اسی برکت کے ذریعے ہمیں صحت تندرستی سے گزرنا، رحمتوں سے مالا مال اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ہم لوگ پھر اپنوں کے لیے دیکھیں قرآن مجید میں ارشد صاحب 673 بار اللہ تبارک طرف فرمایا کہ حقوق العباد کی خدمت کرو، فکر کرو. غور طلب بات ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حقوق اللہ کے بارے میں 193 ٹائم فرمایا. گزارش یہ ہے، آپ دیکھ لیں کائنات کی سب سے بڑی عبادت جو ہے نا، اللہ کے بندوں سے محبت ہے. اب ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جو شخص اللہ کے بندوں سے فیئر ہے، بالکل دنیا میں اس کو فتح ہے. اور جو ماں باپ کا تابع دار ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ جو ماں باپ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا دوست ہوں. دو باتیں ذہن میں رکھ لیں، ایک اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہونی چاہیے، اور دوسرا اپنے ماں باپ سے محبت جو شرعی طور پر فرمایا گیا. تیسری بات، ہر انسان سے محبت کے ساتھ، کمپرومائز کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، پازیٹیو سوچ کے ساتھ اگر آپ زندگی گزاریں گے تو میں نہیں سمجھتا آپ کو دنیا میں کسی چیز کی کمی ہوگی. ہمیشہ منافق آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو دوسروں کے حق کھاتا ہے، جو دوسروں کی نظر رکھتا ہے ان چیزوں پر، ایسے آدمی کو تھوڑا گھاٹا ہوتا ہے. شاہ صاحب بہت مہربانی، آپ بتا رہے ہیں. ایک تھوڑی سی ایڈوائز اور آپ سے لوں گا کہ یہاں پہ جو ایک جنریشن آتی ہے، آ کے محنت کرنا شروع کرتے ہیں، اور سیکنڈ جنریشن وہ ہوتی ہے جو ہمارے بچے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. وہ جب پڑھتے بڑھتے ہیں تو اس وقت ان کو ان مشکلات کا احساس نہیں ہوتا کہ جن سے پہلی جنریشن ان کے والدین گزرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ جو یہاں کی آزادی دیکھتے ہیں تو وہ بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کیا کریں. ٹھیک ہے. اور آپ ان کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے کہ اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی ان مشکلات کا احساس کریں. آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، آپ نے اسکول جانا ہے، اس کے بعد واپس آنا ہے، اپنے ماں باپ ہیں ان کی مشکلات میں ان سے کمیونیکیٹ کریں اور ان کے مسائل کو سمجھیں، اور اگر ہو سکے تو ان کا بازو بن کے رہیں. ارشد صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جو میرا ذاتی انالیسز ہے، جو ذاتی میری سوچ ہے. اگر دیکھیں جی، ہم لوگ بھی تو امریکہ میں آئے ہیں نا. ہمیں امریکہ ہمارے دل میں بڑی عزت ہے. ہم دعا گو ہیں امریکہ ملک کے لیے، کیونکہ اب یہ بھی ہمارا ملک ہے.
جہاں آپ رہتے ہیں اس کے لیے بھی دعا کریں، اس ملک کے لیے، اس حکومت کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، عوام کے لیے. دوسری بات یہ کہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا، اس میں سب سے جو بڑی چیز ہے نا، وہ ہر گھر میں ایک اچھی ماں کا ہونا ہے. بے شک. جس گھر میں ماں مضبوط ہے کردار میں، اور اس کو اپنی خواہشوں کو سائد میں رکھے، اپنے اولاد کی فکر میں رہتی ہے، اولاد کی ویلفیئر میں رہتی ہے، اولاد کی سوچ میں رہتی ہے، اپنی مٹا دے ساری معاملات، کمپرومائز کر لے، تو اس گھر میں نہ تو ماحول کا اثر ہوتا ہے اور نہ اس گھر کی اولاد بے ادب ہوتی ہے. جس گھر میں اولاد کامیاب نظر آ رہی ہے آپ کو، اور جس گھر میں اولاد آپ کو دنیا کے معاملات سے ہٹ کے نظر آ رہی ہے، تو سمجھو اس کو گھر کی ماں مضبوط ہے. ماں کا مضبوط ہونا ہی اچھے اولاد کی نشانی. یہ بڑی بات ہے. ایک جگہ بیٹھے تھے ہم یہاں بروکلین میں، ایک دوست بڑے پراؤڈ سے بات، ہمارے محسن ہے، نام لینا میں پسند نہیں کروں گا مگر اچھی بات کر رہا ہوں ان کے لیے. وہ بڑا پراؤڈ فیل کر رہے تھے، شاہ صاحب دیکھیں میرے بچے یہ ہو گئے، میرے بچے وہ ترقی کر گئے، میرے بچوں بڑے تابع دار ہیں. ایک کال آ رہی ہے. کاوش ٹی وی پروگرام آپ کے ستارے. السلام علیکم. السلام. جی آپ کون، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں کوئن سے بول رہی ہوں، میرا نام غلام عائشہ ہے. غلام عائشہ کوئن سے. جی بیٹا پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ میں قرآن پاک کا سبق نہیں صحیح آتا مجھے. پھر بولیے، کیا بولا؟ مجھے قرآن پاک کا سبق نہیں صحیح آتا. اوہ اچھا، قرآن پاک کا سبق صحیح نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے لیے میں آیت بتاؤں گا، وہ بیٹا پڑھیں گے نا تو آپ کو سبق آنا بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ سنیے ذرا پروگرام، ٹھیک ہے؟ دیکھتے رہیے. تھینک یو. اچھا، تو وہ دوست مطلب پراؤڈ فیل کر رہے تھے، تو کرنا چاہیے قابل اولاد پر. میں نے کہا بھائی صاحب میری بات سنیں، میں اپنی بہن کو تو نہیں مل سکا مگر میرا ذاتی علم ہے کہ آپ شاباش دیں جا کے اپنی مسز کو. یہ جو آپ کے فتوحات آپ گنوا رہے ہیں نا، یہ اس پہ پیچھے شرط کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ میرا اپنا اوپین ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ ہماری بہن بڑی صاحب نصیب ہے اور بڑی صاحب اندیش ہے، اور اس کا کمال ہے کہ گھر کی گریب کو مضبوط کیا ہوا ہے، اس کی اویئرنیس سے بچوں کا معاملہ بہتری میں چلا گیا. زبردست. شاہ صاحب، والدین کا جو لفظ ہے نا، والد یا والدہ، ان کا اگر دوسرا نام اگر کوئی سوچے نا یا پوچھنا چاہے کہ کیا ہو سکتا ہے، تو اس کا دوسرا لفظ قربانی ہے. قربانی. واہ واہ. والد جو ہے گھر سے باہر رہ کے جو ہے وہ قربانی دے رہا ہوتا ہے، ساری مشکلات کو فیس کر رہا ہوتا ہے. اب والدہ کا کام یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کے وہ کیسے قربانی دے گی، وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، ان سے کمیونیکیٹ کرے گی. وہ اگر بیٹھ کے کہے کہ میرا انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہے، میں کچھ ڈرامے دیکھ لوں. اچھا صاحب، اتنی اچھی بات فرما دی آپ نے. بات آپ کی میں بڑی کرتا ہوں. جی جی. ماں کی ممتا کا مقصد ہی قربانی کیا ہے کہ ساری وہ چیزیں جو اس کی خواہشات ہیں اس کو ختم کر کے بچوں کو پریفرنس دی. جی بے شک بے شک. ایک بات. جی. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں کچھ بچوں کے معاملات ڈسٹرب ہیں تو وہاں آپ دیکھ لیں گے کہ ماں کا مقام کمزور ہے. جی جی. میں عرض کرتا ہوں. تو باتیں تو بہت ہیں مگر میری گزارش یہ ہے کہ ہم جی رہے ہیں اب اپنے بچوں کے لیے. بے شک بے شک. تو بچوں کو ایک مضبوط مقام پلیٹ فارم دینا ماں باپ کا فرض ہے. باپ دیکھیں، باپ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ماں باپ کی جو ایفرٹ ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، بارش ہے، آندھی ہے، برف ہے، کچھ ہے، باپ اپنے کام سے مصروف ہے اور اس کا رزلٹ تو اس کی مسز نے دینا نا بچوں کی بہتری کی شکل میں. جی بے شک. اور جب باپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میری کمائی جو ہے وہ ایک پراپر طریقے سے جائز جگہ پر لگ رہی ہے، میرے بچوں کی ویلفیئر ہو رہی ہے، یا اس جو جس طرف بچوں نے جانا ہے وہ ٹریک پر جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوشی سے سوتا ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی جو بہت سارے لوگ جہاں ہیں ان کی بیگمات وہاں پر ہیں، ان کے بچے اگر تو وہاں بھی کامیاب ہیں تو وہاں بھی ایک ماں مضبوط ہے. جی. اور میری نظر سے تجربے سے گزرا ایسی عورتیں بھی ہیں جن کے بندے باہر آ گئے ہیں اور ان کے بچوں نے منہ میں پان، وہاں کا جو کلچر ہے اور دوسری چیزیں کھا رہے ہیں اور جناب چوکوں میں، جگہ میں، بیٹھکوں میں بیٹھ کر گپیں زندگی گزار رہے ہیں. اور جب واپس آتے ہیں تو بچے زیرو ہوتے ہیں، نہ وہ پڑھ سکے ہوتے ہیں، نہ ان کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، نہ فیوچر اینڈ پہ مزدوری کے معاملات. ایسی عورتیں بھی ہیں جن کے خامد باہر آئے ہوئے ہیں کسی بھی ملک میں، تو ان کے بچے آپ دیکھ لیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی CSSP ہے، تو کوئی بات اتنی سی کہ ماں کا کردار بڑا مضبوط ہونا چاہیے ہر مسئلے میں. جی جی.
اچھا شاہ صاحب، آج پروگرام ہمارا نئے سال کا پہلا پروگرام جو ہے ماشاءاللہ کافی لمبا گیا، کافی لوگوں نے ہمیں کالیں کی. اچھا ایک بچی غلام عائشہ کا جی میں اس کا بتا دوں. یہ آپ 2 منٹ 1 منٹ بات کریے. میں ذرا ناظرین، پروگرام آپ کے ستارے کاوش ٹیلی ویژن کی پہ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. سید عباس حسین گیلانی صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ آئے اور ہمیں جوائن کیا، اور اس طرح سے ہم آپ کی یہ جو کاوش ٹی وی ہے یہ قائم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی کمیونٹی کا، اپنے لوگوں کا خیال رکھ سکیں، ان کی خدمت کر سکیں مختلف انداز سے، مختلف اینگل سے. تو یہ بھی ایک ہماری کاوش کی ایک کاوش. بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہے جی آپ کو. جی کوئی ایک بندہ بھی آپ کے اس پلیٹ فارم سے جو ہم افزائش بتا رہے ہیں اس پہ مصروف ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. اور جو ہماری ماں بہن ہمارے پروگرام واچ کر رہی ہے، اگر اس کی صلاح ایک اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں آپ نے فتح کر لیا چینل. بیسیکلی یہ حقوق العباد کی خدمت کر رہے ہیں آپ اویئرنیس دے رہے ہیں. تو بلکہ کوشش کریں کہ اپنے معاملات گھروں پہ جو معاملات ہیں، دیکھیں جی بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ یہاں آئے، ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا کسی ملک کا، کسی مطلب بری حرکتوں کا. تو آپ کے اندر کا انسان کتنا مضبوط ہے، اس کو لے کر چلیں، اور زندگی میں 4 دن کی زندگی ہے، اس میں اچھا تاثر دے کے جائیں دنیا میں. خاوند یہ کہتا جائے دنیا سے کہ میری بیوی نیک خاتون ہے، صاحب نصیب ہے، اور ایک اچھی خاتون خانہ رہی ہے، تو یہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی عورت کو ایسا موقع دینا چاہیے. اپنے دیکھیں جی قربانی، میں نے کہا موسم کی مناسبت سے اثر نہیں کرتی بندوں کو، بندے اپنی ذمہ داری کو مظاہرہ کر رہے ہیں. تو ہماری بہنوں کو بھی چاہیے ان کو اپریشیٹ کریں، ان کے جو جائز معاملات اس کو آپ فالو کریں. بلکہ پروگرام کا ٹائم ہمیں اجازت نہیں دے رہا، باتیں تو بہت ہے، ساری رات چلتا رہے. آپ عائشہ بیٹا آپ سے گزارش ہے، میں چھوٹی چھوٹی عام صورتیں بنا کے دیتا ہوں. آپ کہیں گے کہ یہی بار بار رپیٹ کیوں؟ کہ ایک تو یہ عام فہم صورتیں آپ کی روٹین میں پڑھنے میں آتی، نماز میں، تسبیح میں، سارا، تو اس کے عادات سے میں بنا کے دیتا ہوں. اگر وہ پڑھیں گے تو فتح ہوگی. آپ سورۃ فاتحہ 11 بار، آیت الکرسی 2 بار، سورۃ اخلاص اور درود شریف تو میں ضرور دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو کھل کر آمین جو ہے وہ سورۃ اخلاص کی شکل میں بڑی رحمت ہے. تو سورۃ اخلاص 1 بار اور درود شریف 1 بار، اس کو آپ شامل ہاتھ رکھیں بیٹا. تو یہ جب آپ 11 دن پڑھ لیں گے تو آپ محسوس کریں گے آپ کے معاملات میں فتح ہوگی. آپ قرآن مجید میں روٹین میں پہلی آیت کون سی بتائیے؟ سورۃ فاتحہ. سورہ فاتحہ اور کتنی دفعہ؟ 11 بار. 11 بار. آیت الکرسی 2 بار. ایک کال اور آ رہی. جی جی. اچھا ہیلو کاوش ٹی وی. وعلیکم السلام. جی گیلانی صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی ہو رہی ہے. جی کریں. السلام علیکم سر. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. سر میں پاکستان سے ہوں، تو میں نیولی یہاں پہ شفٹ ہوں. جی جی. اسٹڈی کے لیے میں آیا تھا یہاں پہ. جی جی. تو میرا اصل میں گھر والوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے فیملی میں. جی جی. تو وہ میں وہاں پہ مطلب میری پسند کی شادی نہیں ہے، تو میرے لیے وہ بلا رہے ہیں، مجھے واپس پاکستان بلا رہے ہیں وہ. جی جی. تو میں وہاں پہ کرنا نہیں چاہتا شادی. تو مجھے یہ جاننا تھا کہ میرے لیے یہ بہتر ہے میں پاکستان چلا جاؤں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے؟ تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ آپ مجھے آپ نام دیں، اپنا ڈیٹ آف برتھ دے دیں بیٹا. میں مشتاق علی بات کر رہا ہوں. جی مشتاق علی. آپ ڈیٹ آف برتھ کیا بیٹا آپ کی؟ 25 دسمبر 1990. اچھا مجھے آپ پیرنٹس کا نام دینا پڑے گا کیونکہ تھوڑا سا یہ ذمہ داری کا کام ہے. علی عمران. جی جی. اور والدہ کا؟ رابعہ علی. ٹھیک ہے بھائی. آپ دیکھتے رہیے، شاہ صاحب بتاتے ہیں تھوڑی دیر تک. شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. چلیں یہ اس کا جی جی صدقہ جاریہ جی. مختلف مسائل ہوتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ یہ سوال کے جواب کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. اگر ہمارے وہ دیکھنے والے جو ابھی تک بات نہیں کر پائے، وہ اگر انہیں بات کرنی ہو تو شاہ صاحب جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان کا دوسرا نمبر جو یہ لال پٹی پہ لکھا ہوا ہے 3474847988. یہ ان کا پرسنل نمبر ہے. ہفتے کے دوران کسی بھی وقت ان کو کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں ان سے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ پروگرام وینسڈے کو کرتے ہوتے ہیں ہر ہفتے میں.
بدھ کے دن رات 8 بجے سے 9 تک ہوتا ہے. آج چونکہ ایک نیا سال تھا، ہم نے سوچا کہ نئے سال کا پہلا دن جو ہے یہ پروگرام ہم رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. لیکن اب اجازت چاہیں گے یہ سوال. اچھا جی، یہ بیٹے نے پوچھا ہے، مشتاق علی نے، جی شادی کے معاملے میں. میں نے بڑا غور و فکر سے اعداد نکالا. بیٹا آپ کا 2 نمبر بنتا ہے سائن، جی تو 2 کی عدد سے میں دیکھتا ہوں کہ سجیشن ہے. ویسے تو ماں باپ کا کہنا جو ہے نا سر ماتھے پر، آپ حکمت سے، ادب سے، لاجک سے ان کو بریف کریں. مجھے آپ کا شادی یہاں کرنا نظر آ رہا ہے، پاکستان میں کرنا نظر نہیں آ رہا. تو یہ قائل آپ کریں. قائل کرنے کا ابھی سائن ویٹ اینڈ سی میں جا رہا ہے. ڈپریشن کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو وظیفہ وہ آپ پڑھیں. ہاں جی، آپ یا اللہ ہو یا رحمان 673 ٹائم اور اللہ اکبر کی تسبیح 5 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. اس کے ساتھ سورہ اخلاص 2 بار اور درود شریف 2 بار یا پڑھیں. اس میں ویٹ اینڈ سی میں آپ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں برکت آئے گی. یہ 45 دن کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مگر حکمت سے، ادب سے، پیار سے آپ بزرگوں کو بتائیں، کیونکہ 1.5 مہینے میں اگر یہ وظیفہ آپ کر لیں گے تو فیصلہ آپ کے فیور میں چلا جائے گا. تو آپ کے مطلب جو بھی آپ کا پروگرام ہے معاملات میں، تو اس میں فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی. تو فی الوقت آپ ویٹ اینڈ سی میں رہیں، تھوڑا ادب سے ان کو تھوڑا لیٹ کریں جب تک آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام آپ کے سارے پسند آیا ہوگا. میں آخر میں مشکور ہوں جناب محترم میر صاحب کا، جنہوں نے اپنی خصوصی محبت سے مجھے یہاں پر بیٹھنے کا موقع دیا. اور خصوصی طور پر میں بڑے پیارے شخصیت جناب محترم ارشد عوان صاحب کا، جو میرے ساتھ خصوصی طور پر ٹائم نکال کر، آج ان کو بہت مصروفیت تھی، اس کے باوجود چھٹی پر تھے، پھر بھی میرے ریکویسٹ پر یہ آئے ہیں آفس میں اور بھرپور طریقے سے مجھے ٹائم دے رہے ہیں اور پروگرام کو اچھا کرنے کی کوشش کی انہوں نے. میں ذاتی طور پر ان کا بھی مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی قیامت دائم رکھے. اور اس چینل کے جو خاص ٹیکنیشین ہیں، جس میں غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، مرتضیٰ صاحب ہیں اور دیگر حباب، سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کی کامیابی کے لیے. اور امید کرتا ہوں ناظرین، اصل میں گزارش ہے، میرا ٹائم تو ہے ویڈنسڈے 8 بجے. کچھ اتفاق ایسا کہ ہیپی نیو ایئر کی مصروفیت کی وجہ سے کچھ ان کے پروگرام کچھ ایسے تھے، تو کل میں نہیں لائیو آپ کے لیے آ سکا. تو میں امید کرتا ہوں ویڈنسڈے دوبارہ ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ 8 بجے سے مطلب 8:30 تک کے ٹائم میں آپ کو آن ایئر آپ مجھے لائیو دیکھ سکیں گے. تو اگلے بدھ تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.